اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے، حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے تو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک کے وہ بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دیں۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو لباس کیا کرتا ہے؟ زیب و زینت۔ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے۔ تو اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے، بیوی خاوند کے لیے، خاوند بیوی کے لیے۔ کس طرح یہ رشتہ خوبصورت بنے گا؟ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اگر گھر والوں کے اخلاق اچھے ہوں، وہ بچی ساس سسر کو ماں باپ بنا لے، ساس سسر بچی کو ماں باپ بنا لے، خاوند بیوی کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے، بیوی خاوند کو ہتھیلی کا چھالا بنا لے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، ساری کائنات کو نور ایمان دینے والی ہستی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں۔ کمال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں نا، وہ اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میرے نبی وہی بوٹی اٹھاتے جہاں حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا، وہیں دکھا کے کرتے تھے، ان کی محبت کو لینے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے۔ حضرت عائشہ گلاس اٹھاتی، بڑے بڑے ہوتے تھے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بخل کا زمانہ آ گیا، پانی بھی تھوڑا دیں دیں۔ ہمارے دیہات کا کلچر تھا، اب تو مٹ گیا ہے، مہمان ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جب کچی سڑکیں ہوتی تھیں اور ذرائع نہیں تھے تو بہت سے مسافر ہمارے ڈیروں میں آ کے رات گزارتے تھے، ہماری پہچان والے نہیں، اجنبی راہگیر، کوئی پہچان والے بھی، لیکن جو بھی تھے، کوئی اپنے ہیں، پہچان والے ہیں، دوست ہیں، مسافر راہگیر ہیں، ان کو رات کو کھانے کے بعد دودھ پلانا یہ ہماری تہذیب تھی کہ جتنے بھی ہیں دیرے میں، 15 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، جاؤ بھائی روٹی کھا لی، ہم دودھ پلاؤ سارے ہیں۔ جانور بہت زیادہ ہوتے تھے، کھیتی باڑی کم ہوتی تھی، دودھ وافر ہوتا تھا، وہ گلاس اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا۔ تو ایک ہمارے دادے کے زمانے کا نا چاچا لال سنپال، وہ آ گیا دیرے میں، نوکر گیا دودھ پلانے، تو گلاس کو دیکھ کے نوکر سے کہندا پتر میں نہیں پیندا۔ اسا کہا چاچا کیوں نہیں پینا؟ اسا کہا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا، تے 2 تے میرا گزارا نہیں جاتا، میں نہیں پیندا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس اٹھاتی اور یہ پیا، یہ رکھا۔ میرے نبی اٹھاتے اور جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے، یہ زندگی سکھائی ہے۔ یا عائشو، کیا محبت سے بولا عائشہ نے، یا عائشو، یہ عاشقانہ انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے۔ یا حمیراء، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہتی مجھے رب محمد کی قسم، تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔
جب تو میرے اوپر راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تو میرے اوپر ناراض ہوتی ہے تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہی آپ کا نہیں لیتی، میرا تو دل آپ پہ کیا، میری جان قربان ہے آپ پر۔ عرب کے ماحول میں اظہار عشق عیب تھا بیوی سے، ہاں معشوق سے اظہار عشق، ساری شاعری بھری پڑی، تم نے شعراء جاہلیت پڑھو یا بعد کو پڑھو، بھری پڑی۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ لَيْلًا كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلًا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعًا مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبِطُ مِنْ لَيْلًا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِعُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلًا، دیکھو لیلہ لیلہ لیلہ، 4 شعر ہیں لیلہ، ہر شعر میں لیلہ۔ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَالصَّفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَى إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ سَائِحُ۔ وہ بڑے زور شور سے لیلہ 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 اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے، لیکن بیوی سے اظہار عشق عیب، موت، اس ماحول میں جس میں بیوی سے اظہار عشق ایک عیب تھا اور معشوق سے اظہار عشق شاعری بھری پڑی۔ ترکت ہوا لیلا وسعد بمعزل، وہ کیا کیا خوبصورت شاعری ہے۔ بے اب الشموس الجانحات غواربا، اللہ بساط من الحریر جلاببا حاولنا تفدیتی وخفنا مراقبا فوضعنا ایدیہن فوق ترائب۔ عرب کی شاعری بھری پڑی ہے عشق و معشوقی سے۔ اس ماحول میں میرے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ بھری محفل ہے، مسجد الگ نہیں کہ یوں کر کے پوچھ رہا ہو، بھری محفل میں آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے زور سے کہا عائشہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، وہ تو ہل گئے، کہنے لگے، ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی بات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں آپ کس سے زیادہ پیار کرتے؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا بھئی کیوں یہ پوچھ رہا ہے، اس کو ہضم نہیں ہوا جواب۔ تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے عباس، ابوہا عائشہ کے عباس۔ کیا زندگی سکھائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں کتنا ہی غصہ چڑھے لباس تو نہیں پھاڑو گے، تمہیں غصہ چڑھے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کو غصہ چڑھے تو کرتا پھاڑے گی، اپنا دوپٹے کو آگ میں ڈالے گی، نہیں، اس کو بچائے گی۔ صرف پاگل یہ کام کرتا ہے۔ اسی ایک لفظ لباس کے اندر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ موجود ہے، اور اسی کے اندر بیواؤں کی، مطلقہ کی، رنڈوے کی شادی کا اشارہ خوبصورت موجود ہے کہ لباس کے بغیر تو ایک لمحہ انسان نہیں گزار سکتا، اس کو رواج دینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اور اپنے نبی کی معاشرت کو بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم تو ان مسائل میں پڑ گئے جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ جہنم سے تعلق ہے، الٹا وہ مسائل جس میں زیادہ اختلاف ہے اس میں زیادہ بولنا، زیادہ تقریریں کرنا، اس چیز نے ہمیں اپنی منزل سے بہت دور کر دیا، ہم کھو گئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہیں۔